اس میں کہاں لاسٹ پوائنٹ میں اس میں چھوٹا سا اگر جی آپ بالکل ٹھیک ہے ابھی اس میں ایک لاسٹ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ معصومین علیہ السلام تو صرف اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، ٹھیک ہے، تو باقی صحابہ سے بلنڈرز ہوئے، غلطیاں ہوئی اور ایون دین جرائم ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود نا مطلب جن کے حساب یہ کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو چلیں آیت مذاق ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ہر بندے کے اوپر اس کا اطلاق کریں کہ جن سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی یا پھر فار دیٹ میٹر اگر بڑی غلطی بھی ہو جائے تو وہ سیدھا جہنم کیس میں چلا جائے، تو یہ جو باقی مسلمان ہیں، مثال کے طور پہ ہم لوگ ہیں، ہم بھی تو ایک بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، تو ابھی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ انہیں معاف کر دے اس بات کے اوپر، جو جہاد نہ کرنا مطلب یا پھر اس کے بارے میں تعویلات کرنا کہ تھوڑا لیٹ ہمیں جہاد کو حکم مل جاتا، تو الٹیمیٹلی سعد بن ابی وقاص کا تو ذکر آتا ہے کہ انہوں نے جہاد کیا ہے، ابو بکر عمر کی آلدو کوئی بہت زیادہ وہ نہیں آتے کہ انہوں نے کوئی بہت کارنامے سر انجام دیا، لیکن کھڑے تو تھے وہاں پہ، کہاں پہ کھڑے تھے؟ میدان جنگ میں، بھاگ بھی گئے تھے، یہ ہے، یہ بھی صحیح کتب میں ہے کہ عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان ان کے بارے میں واقعی میں صحیح روایات میں آتا ہے کہ وہ بھاگ بھی گئے تھے، لیکن شرکت تو کسی حد تک کی تھی نا انہوں نے۔ دیکھیں بھائی، یہ ہے کہ یہ جنگ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کفار سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ کفار سے، اللہ سے زیادہ کافر سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے یہ اصل میں یہ جو سینٹنس ہے یہ بڑا کریٹیکل ہے کہ اللہ سے زیادہ کفار سے ڈرتے ہیں، یہ بڑا کریٹیکل سینٹنس ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کافر سے اتنا زیادہ نہیں ڈرتا، تو وہ قربانی دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے کہ اگر اس کی جان چلی جائے، کیونکہ وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ چلے آدمی کمزور بھی ہے نا، جنگ کرنا ہر ایک کی تو بات نہیں ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، اس سے زیادہ جنگ نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں باقی سینٹنس آ جاتا ہے کہ اللہ سے زیادہ کفار سے ڈرتے ہیں، سینٹنس کریٹیکل ہے، بہت کریٹیکل، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا حسن صاحب، ابھی ٹائم کی کمی کے باعث ہمیں ابھی اگلے جی پلیز اجازت ہے، جو شخص جنگ سے بھاگتا ہے نا، جو شخص جنگ سے بھاگتا ہے، وہ جو جنگ سے فرار کرتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو کفار سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ سے کم ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اللہ، کیونکہ اگر یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک یہی گناہ ہے کہ انسان جنگ سے بھاگ جائے، جنگ سے، جہاد سے فرار ہونا، یہ گناہ کبیر موبقات میں سے ہے، یعنی وہ جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتا ہے۔ بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ 7 موبقات، 7 جو ہیں موبقات ہیں، انسان اس کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے، ایک میں سے یہی ہے کہ انسان جنگ سے بھاگ جائے، تو یہ اللہ ان سے کمتر ڈرتا۔ اب یہ کہنا کہ اللہ نے بعد میں شاید معاف کیا ہو نا، اللہ اس کو معاف کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ اب ان لوگوں نے ان کا اگر توبہ ہی نہیں کیا تو کہاں سے ان کا کہاں ثابت ہے کہ توبہ کیا ہے؟ اپنے کرتوتوں سے صحابہ کا توبہ کہاں ثابت ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ یعنی جو توبہ کرتا ہے، واقعا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو انسان توبہ کرتا ہے وہ اس طرح جیسے اس کا گناہ ہی نہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کیونکہ بخشنے والا، اللہ نے انتقام تو نہیں لینا، اللہ بخشنا چاہتا ہے، لیکن جس کی توبہ ہی نہیں ہے، بھئی کہیں بھی نہیں کہ لوگوں نے پشیمانی ندامت کا اظہار کیا ہو کہ ہم جنگ سے بھاگے تھے، ندامت یہ توبہ کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کا، کچھ بھی نہیں۔ یا مثلا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو کام کیا ہے، جو غلط کام کیا، انہوں نے توبہ کیا ہو، اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسی طریقے پہ مصر رہے ہمیشہ۔ جی سر مزید بولیں۔ اچھا، اور حسن صاحب ابھی جو دوسرا کوشچن ہے، میں ویسے نا ایک کریٹیکل مائنڈ کا بندہ ہوں، اور مجھے جو علم پیش کیا جاتا ہے دلیل کے ساتھ اور نصوص کے ساتھ، میں اس کو ماننے والا بندہ ہوں، ایک وہ ہٹ کرم بندہ نہیں ہوں، تو اس وجہ سے مجھے جو مین اسٹریم کے جو علماء، جن کی علماء تو خیر کیا کہیں گے، علماء سو کہہ سکتے ہیں یا پھر کم علم کہہ سکتے ہیں، ان کو میں نے سنا، فار ایگزامپل انجینئر محمد علی مرزا کو، تو کافی حد تک نا میری مینٹیلٹی چینج ہو گئی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پہ یہ جو توحید کی انہوں نے ایک اختراع نکالی ہوئی ہے کہ جو ائمہ تابعین علیہ السلام اور انبیاء سے مدد مانگنا جو ہے نا وہ شرک ہے اور غلطی ہے، ایٹ لیسٹ ان کا نہیں کرنا جو ہے نا اس کا ابطال تو قرآن خود کرتا ہے، جو میں نے قرآن پاک کی آیات میں خیر بتا بھی سکتا ہوں کہ جسے خود ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے یہ غلط ہے، لیکن اس کا اس بات جو ہے نا وہ مجھے نہ قرآن میں ملا ہے اور اہل سنت کی کتب میں تو نہیں ہے، تو کیا اہل تشیع کے منابع میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں ائمہ علیہ السلام یا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی سر، مجھے میرے اپنی اس کے لیے نا اگر کائنڈلی مجھے 2-3 دکھا دیجیے پلیز، کیونکہ میں آج سے پہلے میں نے اہل سنت کے منابع اور مصادر کے علاوہ کبھی اہل تشیع کو اس پر ٹچ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی مجھے پتا ہے کہ میں کہاں پہ تلاش کروں، تو پلیز مجھے دکھا دیجیے کیونکہ فار دی آن پیس آف مائنڈ۔ ایک منٹ، کیونکہ ان کی نفی کا ابطال تو قرآن کرتا ہے، لیکن اس بات پہ مجھے نہیں ملا۔ آپ بولتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کو بولتے ہیں نا؟ جی میں اسی وہی کہہ رہا ہوں، غیر اللہ تو ہے ہی نہیں، وہ ان کو غیر اللہ کنسیڈر کرنا تو ہے ہی نہیں، وہ ما اللہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، من دون اللہ کی کیٹیگری میں وہ آتے ہی نہیں ہیں۔
کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ابھی مجھے صورت کا یاد نہیں ہے، کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ اللہ نے مسیح ابن مریم کو من دون اللہ کی کیٹیگری سے الگ کر لیا. پہلے احبار اور رہبان کو مینشن کیا اور بتایا کہ یہ من دون اللہ ہے، اور اس کے بعد مسیح ابن مریم کا ذکر کیا، کیونکہ یہ قرآن پاک کی ادروائز دو آیات کنٹراڈکٹ کرتی ہیں. تو اللہ کا قرآن تو ایک ہی کلیے پہ چلتا ہے نا، اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ جو تمام آیات پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی نفی کی گئی ہے، تو اس کا اطلاق انبیاء و اہل بیت طاہرین علیہ السلام پہ نہیں ہوتا. یہ تو ثابت ہے اس چیز کا. مجھے اگر کائنڈلی اسبات کی حدیث اہل تشیع کی کتب سے دکھاتے. جی میں دکھاتا ہوں، کوئی بات. ویسے حسن صاحب، آپ غیر اللہ کنسیڈر کرتے ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو؟ ایک کوسچن جب تک آپ اللہ تو نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے بھائی، غیر اللہ اللہ نہیں ہے. اللہ نہیں. اصل میں اللہ نے انبیاء کو من دون اللہ کی کیٹیگری سے تو نکالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو میں قرآن کی آیت بھی آپ کو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی ہے کہ اس میں احبار اور رہبان کو من دون اللہ کیٹیگرائز کیا ہے، اس کے بعد عیسیٰ بن مریم کا نام لیا اللہ نے. اس کا مطلب من دون اللہ میں سے تو ایٹ لیسٹ نہیں ہے. اللہ تو نہیں ہے، یہ بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے. تو اس کا مطلب کہ ایک تیسری کیٹیگری ہونی چاہیے مع اللہ کی، کہ اللہ کے ساتھ والے ہیں یہ، جو نہ من دون اللہ ہے نہ اللہ ہے. غیر اللہ سے مراد ہمارا یہ ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے بھائی، اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گیا. اچھا میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں. دیکھیں یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کامل الزیارات. کامل الزیارات جو ہے شیعوں کے نزدیک نہایت ہی معتبر کتب میں سے ایک کتاب ہے کامل الزیارات. یہ کتاب چھپی ہے طبع فی المطبعۃ المبارکہ المرتضویہ فی النجف الاشرف سنہ 1356، یعنی آج سے تقریباً 90 سال پہلے، 95 سال پہلے یہ نجف اشرف میں چھپی کامل الزیارات. اس کے جدید چاپ بھی بہت سارے. اچھا اور علامہ امینی نے اس کتاب کی تصحیح کی ہے. یہاں پہ الباب الثامن والاربعون صفحہ نمبر 130 میں جو ہے، یہاں پہ 48واں باب، یہاں 48واں باب، کیونکہ اردو کے نمبرنگ سے کبھی مجھے غلطی ہو جاتی. کیف یجب ان یکون زائر الحسین ابن علی صلوات اللہ علیہ، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے آداب میں وہاں پہ صفحہ نمبر 131 میں وہاں پہ یہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا اردت زیارت الحسین علیہ السلام فزرہ وانت کئیب حزین، جب تم ارادہ کرو کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے تو ان کو زیارت اس حال میں کرو کہ تم پہ بہت غمزدگی ہے، نہایت غمزدگی اور حزن کی حالت میں، اور مکروب، اور تم پہ غمزدہ مصیبت زدہ اس حالت میں، شائثا مغبرا، کہ تمہارے بال جو ہے وہ بالکل اس میں کیا ہو، بال کو پریشان ہو، زلف تمہارے پریشان ہو، مغبرن تمہارے کپڑوں پہ غبار ہو، جائعن بھوکے حالت میں، عطشانن اور اسی طرح پیاسے حالت میں ان کی زیارت کرو. فإن الحسین علیہ السلام، کیونکہ حسین علیہ السلام قتل حزینا مکروبا شائثا مغبرا جائعا عطشانا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام بھی اسی طرح شہید ہوئے، تو اس حالت میں زیارت کرو. وسلہ الحوائج، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنی حاجتیں امام حسین علیہ السلام سے مانگو، اپنی حوائج امام حسین علیہ السلام سے مانگو. وانصرف عنہ، اور وہاں سے پھر واپس نکل جاؤ. ولا تتخذہ وطنا، پھر ادھر رکنا نہیں، وہاں پہ اپنا مسکن کربلا میں نہیں لینا، کربلا کو اپنا مسکن نہیں بنانا. ٹھیک ہے نا، ثابت ہے بھائی یا نہیں ہے، واضح ہے یا نہیں ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب کہاں چلے گئے؟ جو آپ جی ہمیں نہیں سر، وہ بس میوٹ پہ لگا ہوا تھا، سوری میں بول رہا تھا لیکن آواز نہیں آ رہی تھی. سر یہ وصل الوائد جو ہے نا، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا یا اللہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنا؟ امام حسین کی زیارت اس طرح کرو، اس آداب کے ساتھ کرو، بھلے کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس طرح وصلہ الحوائج، اور پھر اس کے اپنے حاجت امام حسین علیہ السلام سے مانگو اور پھر واپس آ جاؤ، وہاں پہ رکنا. اچھا، اور یہ دوسرا یہ وصل الحوائج جو ہے، اس سے یہ وسیلے والا ہے یا پھر سوال والا وصل ہوا ہے؟ سل ہے امر ہے سوال کا. اسأل جو ہے عربی زبان میں اس کو اسأل بھی کر سکتے ہیں، سل بھی کر سکتے ہیں. سل یعنی پوچھو، مانگو، طلب کرو. سل ہو امام حسین علیہ السلام سے، یہ سل ہو، یہاں پہ جو سل ہو ہے، سل ہو یہ سر ٹھیک ہو گیا. اور یہ یعنی اس کے علاوہ سر امام حسین علیہ السلام سے طلب،
اس کے علاوہ امام کلینی کی جو الکافی ہے، الکافی میں بھی کوئی حدیث ہیں اس سے ریلیٹڈ؟ بالکل ہے. سر بہت شکریہ ہوگا آپ کا اگر کائنڈلی مجھے وہ بھی دکھا دیجیے، کیونکہ آپ نے نا ملٹیپل ٹائمز نا آپ نے کچھ مناظرے کی جو ویڈیوز ہیں آپ کی مختلف لوگوں کے ساتھ، تو اس میں آپ بیان کرتے ہیں، مطلب مثال کے طور پہ دہریوں کے ساتھ ایک وہ مناظرہ تھا کسی بندے کا، تو آپ نے بڑا زبردست منطقی اس کو جواب دیا تھا کہ پہلے اس کے ایتھیزم کا ابطال کیا تھا جو اس کی دہریت تھی. تو وہ اصل میں اگر کمپلیٹ ہو جاتا، اگر آپ ایک الگ سے ویڈیو بنا دیتے کہ اس کے بعد ہمارے کیا دلائل ہیں کہ اللہ نے خلق کیا، ایک مومن کے لیے تو وہ دلائل کمپلیٹ ہوتے ہیں. میں خود ڈاکٹر ہوں، اور میرے لیے تو جو ڈیورنگ میری جو میڈیسن کی اسٹڈی تھی اس کے دوران ہی میرے اوپر یہ عقل کشائی ہو گئی تھی کہ واقعتاً اللہ خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خلق نہیں کر سکتا. وہ انتہائی کمپلیکسٹی اور جو انفینٹلی کمپلیکس، آپ نے بھی ایک ورڈ یوز کیا اور واقعتاً ایسا ہے. لیکن ایک دفعہ اگر ایک ویڈیو میں کمپائل کر دیں تو باقی لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اور اس چیز کو ہاں، یہ جو ایک ایتھیسٹ کے ساتھ آپ کا مناظرہ تھا، اور اس میں نا آپ نے کہا تھا کہ پہلے تم یہ پروو کرو کہ اللہ نہیں ہے، اور وہ بڑا منطقی طور پہ بڑا زبردست آپ نے پیش کیا تھا. جی ہاں، وہ بہت زبردست تھا. لیکن ابھی جو آپ نے کہا تھا کہ تم اس بات پہ پہلے آ جاؤ کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج پہ میں پروو کروں گا کہ بھائی ہاں واقعی میں اللہ ہے. تو وہ اگر نیکسٹ اسٹیج نا آپ کسی ویڈیو میں اگر کائنڈلی ریکارڈ کروا دیجیے. سوری کوئی بات نہیں. جی اچھا سر، میرا دوسرا کوشچن ابھی، ہاں چلیں، اگر مجھے ایک حدیث اور پیش کر دیجیے اس کے معاملے میں، اسی معاملے میں، تو نیکسٹ کوشچن میں کتاب کو پیجز پلٹا رہا ہوں، مجھے پیج مل جائے میں آپ کو دکھا دوں گا. ٹھیک ہے، ایک منٹ. میرے بھائی ہاں کیا یہ حدیث، مجھے معاف کیجیے گا، میں حدیث میرے پاس تھا بھی، میں نکالوں گا. اچھا حسن صاحب، اگر چلے کافی میں اس ٹائم نہیں ملی، کوئی کتب اربع میں اگر مل جائے نا، الف امثار میں، تہذیب میں. تم تیار جاؤ یار، ابھی میں نے کچھ. جی ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے، تھینک یو. تیار جاؤ. بعض دفعہ ہوتا ہے نا حدیث فوراً نہیں ملتا، لیکن وہ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہاں وہ ہمیں صفحے یاد نہیں رہتے، بعض دفعہ وہ دیکھنا پڑتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. اچھا، یہ کتاب کشف المحجہ، کشف المحجہ لثمرۃ البہجہ، سید ابن طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ کی. یہاں پہ یہ روایت کرتے ہیں کلینی سے رحمۃ اللہ علیہ سے، کلینی سے روایت کرتے ہیں. اچھا ملاحظہ فرمائیے، ما رواہ محمد بن یعقوب الکلینی نے روایت کی ہے، کتبت الی ابی الحسن علیہ السلام، میں نے حضرت امام ہادی علیہ السلام کو خط لکھا ہے، ان الرجل یجب ان یفضی الی امامہ ما یجب ان یفضی به الی ربہ، کہ انسان کو، مومن کو بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے کہ وہ چیز جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے وہ اس کو اپنے امام کے ساتھ بولے. اس کے ایک ایسا کام ہوتا ہے انسان کے دل میں جو صرف اللہ سے کہہ سکتا ہے، وہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے امام سے بھی اس بات کو ذکر کرے. تو وہاں سے فکتبہ، جواب آیا، خط آیا امام علیہ السلام کا، ان کانت لک حاجۃ فحرک شفتیک فان الجواب یاتیک. تو جواب آیا امام علیہ السلام کی جانب سے، اگر تجھے کوئی کام ہو تو اپنا جو ہے، اپنا منہ جو ہے، تم اپنے زبان کو ہلا دو، بس اپنے زبان کو ہلا، اپنے ہونٹوں کو ہلا دو، فوراً تجھے جواب آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اچھا میں پھر ملاحظہ فرمائے، الاصول من الکافی جزء الاول، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 508 میں، یہ حدیث نمبر 10 ہے. بھلے راوی کہتا ہے کہ شکوت الی ابی محمد علیہ السلام، ابو ہاشم جعفری، یہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے پوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جواد علیہ السلام، ابو محمد، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں جیل میں ہوں اور میں قید میں ہوں، میری بڑی مشکلات ہیں. اچھا، فكتب الي انت تصلي اليوم الظهر في منزلك فاخرجت في وقت. تو امام علیہ السلام کی جانب سے مجھے خط آیا کہ آج تو جو ہے اپنا ظہر کا نماز تو اپنے گھر میں پڑھے گا، جیل سے تیری آزادی ہے، زندان سے آزادی ہے.
فاخرجت في وقت الظهر فصليت في منزلي، تو وقت ظہر میں مجھے جیل سے نکال دیا، آزادی ملی، میں گھر پہ چلا گیا، تو ظہر کا نماز میں نے گھر میں پڑھا، كما قال جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا، وكنت مضيقا فاردت ان اطلب منه دنانير في الكتاب فاستحييت، میں نے کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، فقیر ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن امام علیہ السلام سے مانگوں، میں خط لکھوں، پھر میں نے حیا کیا، مجھے شرم آیا کہ امام سے میں کیسے پیسے مانگوں، تو میں نے طلب نہیں کیا. اچھا، فلما صرت الى منزلی وجہ الی ب100 دینار وكتب الی. اچھا، تو جب میں گھر پہنچا تو اپنے گھر پہنچا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ 100 دینار انہوں نے امام علیہ السلام نے بھیجا ہے، اور ایک خط بھی ہے، حالانکہ میرے دل میں یہ حاجت تھی کہ میں ان سے پیسے مانگوں، لیکن مجھے حیا ہو گیا، شرم آیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے پیسے بھی بھیجے ہیں اور ایک خط بھی ہے. اذا كانت لك حاجة فلا تستحي ولا تحتشم، اگر تجھے کبھی ضرورت پڑے تو اپنے امام سے کبھی حیا نہ کرنا، اور کبھی ان سے، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے شہر میں، یہ دوسرے شہر میں جیل میں تھے، امام علیہ السلام کو ان کے دل کا حال پتہ چلا اور خط لکھا کہ کبھی جب بھی تجھے امام علیہ السلام سے کوئی حاجت ہو تو حیا نہ کرو، شرم نہ کرو، اور کبھی مثلا تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَطْلُبْهَا، اور اپنی حاجت کو امام علیہ السلام سے مانگو، فَإِنَّكَ تُحِبُّ تَرَى مَا تُحِبُّ انشاءاللہ، تو جو تیری حاجت ہے، جو تو مانگتا ہے، جو تجھے پسند ہے، وہی ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی، یعنی تیرا حاجت برآوردہ ہوگا. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک اور روایت آپ کو دکھا دیتے ہیں کتاب کافی سے. ایک منٹ میں کتاب لے. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب الاصول من الکافی، الجزء الثانی، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. اچھا، یہاں پر یہ باب ہے، باب الدعاء للکرب، الدعاء للکرب والہم والحزن والخوف، حاجت کے لیے دعا اور مشکلات کے لیے دعا، حزن اور خوف کے لیے دعا. بہت ساری دعائیں ہیں. اس میں حدیث نمبر 9 یہ ہے، روایت ہے پہلے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، اذا احزنک امر فقل فی آخر سجودک، جب تجھے کوئی بات بہت غمزدہ کرے تو نماز کے بعد آخری سجدے میں اس طرح دعا کرنا. اچھا، یا جبرائیل یا محمد، یا جبرائیل یا محمد، تکرر ذالک، بلے کہتے جاؤ، اس طرح بہت تکرار کرو، یا جبرائیل یا محمد، یا جبرائیل یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اکفیانی ما انا فی، مجھے تم مدد کرو میری، میں جس مصیبت میں ہوں مجھے اس سے نکال دو. فإنکما کافیان، کہ تم دونوں میری مدد کر سکتے ہو. واحفظانی بإذن اللہ فإنکما حافظان، اور تم دونوں، یا جبرائیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری محافظت کرو کہ تم دونوں میرے نگہبان ہو. ٹھیک ہو گیا بھائی، دکھا دیا نا 2-3 حدیث، کتنے 3-4 حدیث ہو گئے. ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب